آئین میں چونکہ لکھا ہے واضح طور پہ کہ آپ نے الیکشن 90 دن میں ہی کرانے ہیں، اس لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس بھی کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ الیکشنز کو 90 دن سے آگے ڈیلے کرے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جتنے انتظامات کرنے ہیں، جو کچھ کرنا ہے اچھے الیکشنز کے لیے، فری اینڈ فیئر الیکشنز کے لیے، وہ 90 دن کے اندر اندر ہی انہوں نے اقدامات کرنے ہیں، اور الیکشنز 90 دن سے ایک دن بھی آگے نہیں ہو سکتے۔ اس کو استعمال کیا ہے عدالت نے لفظ کہ یہ ایک کانسٹیٹیوشنل امپیریٹو ہے، یہ ایک مینڈیٹری پروویژن ہے، یعنی کہ یہ کمپلسری ہے، اس کی پابندی ہر ادارے پہ یہ پابندی ہے کہ وہ اس آئین کی جو 90 دن کا ریسٹرکشن ہے اس پہ عمل کرے۔ ججمنٹ اس لیے دینی پڑی عدالت کو دوبارہ کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک ریویو دائر کیا تھا، اور پنجاب اسمبلی اور کے پی کے اسمبلی کے جو الیکشنز تھے اس کو جب سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ نے 90 دن میں کرنے ہیں، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک ایگزیکٹو آرڈر کے تحت اس کو ڈیلے کر دیا تھا اکتوبر تک۔ جب سپریم کورٹ نے پاس کیس آیا تو سپریم کورٹ نے کہا آپ یہ ڈیلے نہیں کر سکتے، 14 مئی کو آپ الیکشن کرائیں گے ہی کرائیں گے۔ اس کے خلاف یہ ریویو کیا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، اور آج جو وکیل صاحب بحث کر رہے تھے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے، سپریم کورٹ ان سے بار بار پوچھ رہا تھا کہ ہم نے اپنا جو ججمنٹ دے دی ہے، ہم نے آئین کی تشریح کر دی ہے، آئین میں لکھا ہے 90 دن میں الیکشن کرانے ہیں، آئین میں لکھا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس کوئی اختیار نہیں کہ 90 ڈیز ڈیلے کرے، 90 دن سے آگے الیکشن کو لے کے جائے۔ اس میں کیا غلطی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ اور جب کوئی غلطی پوائنٹ آؤٹ نہیں ہو سکی تو ریویو کو انہوں نے ڈسمس کر دیا۔ تو اس کے بعد میرا خیال ہے وہ جو افواہیں تھیں، جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پریزیڈنٹ صاحب کو بھی خط واپس لکھا ہے کہ ہم ڈی لیمیٹیشن کی وجہ سے ڈیلے کر رہے ہیں الیکشن کو یا کرنا چاہتے ہیں، ہم نہیں کرا سکتے 90 دن میں، وہ افواہیں بھی اب ختم ہو جانی چاہیے، کیونکہ عدالت نے اب یہ تیسرا فیصلہ دے دیا ہے۔ اب آپ کا ایک سوال ہو سکتا ہے کہ 14 مئی کا الیکشن جو کہا تھا عدالت نے کہ 14 مئی کو الیکشن ہو، وہ نہیں ہوا، تو اس کا کیا ہوگا؟ اب مجھے جو نظر آ رہا ہے کہ اب وقت تو گزر گیا، لیکن اس ججمنٹ کے بعد، اس ججمنٹ کا انتظار تھا، اس ججمنٹ کے بعد اب مزید ڈیلے کا کوئی گنجائش نہیں۔ اب اگر ڈیلے ہوا تو سرٹنلی پھر یہ کنٹیمپٹ ہوگی، اور بہت سیریس کنٹیمپٹ ہوگی عدالت کی۔ شکریہ۔ 14 مئی کے الیکشن کے حوالے سے تھا نا، اس کی ریویو پٹیشن تھی، یہ ڈسمس ہوئی ہے، تو اب اس کا تو اگلے الیکشن پہ تو کوئی اثر نظر نہیں آ رہا۔ اب تو باقی اسمبلیاں بھی ڈیزالو ہو گئی ہیں، قومی اسمبلی بھی، تو اب آگے اگر اگلے 90 دن میں بھی الیکشن کمیشن الیکشن نہیں کرواتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ جی دیکھیں، جو اس لیے یہ فیصلہ اس نیشنل اسمبلی کے الیکشنز اور جو آنے والے الیکشنز ہیں اس کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک پرنسپل آئین کی تشریح کرنے کے بعد ایک پرنسپل فیصلہ ہو گیا ہے، اور ان پرنسپل فیصلہ یہ ہے کہ آئین میں 90 دن میں الیکشن کرانے ہی کرانے ہیں، چاہے وہ نیشنل اسمبلی کے ہوں چاہے وہ پروونشل اسمبلی کے ہوں۔ تو یہ جو ججمنٹ ہے یہ اب نیشنل اسمبلی کے جو اور باقی جو پروونشل اسمبلیز کے الیکشن ہیں جو آنے جا رہے ہیں ان کے اوپر پوری طرح لاگو ہوتا ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اب یہ کلیئرٹی آ گئی ہے کہ وہ 90 دن سے آگے اس کو ایکسٹینڈ نہیں کر سکتے۔ مجھے اب امید ہے کہ اس ججمنٹ کے بعد امیجیٹلی الیکشن کمیشن آف پاکستان جو کہ مشاورت کر رہا ہے مختلف پارٹی سے الیکشنز کے بارے میں، اب وہ الیکشن کی ڈیٹ پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ مل کے اناؤنس کر دے گا۔ تو اگر اب جو پچھلے الیکشن کی جو ہوا ہے اور آگے بھی الیکشن نہیں کرواتا ہے الیکشن کمیشن 90 دن میں، جو ڈی لیمیٹیشنز کا کہہ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے کوئی 6 ماہ یا 8 مہینے تاخیر ہو سکتی ہے، تو ابھی پھر کوئی پی ٹی آئی کوئی توہین عدالت کی درخواست کوئی نئی دائر کرنے جا رہی ہے، یا اگلے الیکشن کے حوالے سے جو 90 دن میں ہی کروانے کے حوالے سے بھی کوئی انشور کرنے کے حوالے سے کوئی درخواست آپ نے دائر کرنی ہے؟ جی میں نے کر دی ہے درخواست دائر، آلریڈی پی ٹی آئی کی طرف سے کر دی ہے، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے بھی اس سے پہلے کی ہوئی ہے، اور اس میں یہی کہا ہے کہ آپ پریزیڈنٹ صاحب کو بھی ڈائریکٹ کریں اور الیکشن کمیشن کو بھی ڈائریکٹ کریں کہ نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلیز کے الیکشن
90 दिन के अंदर अंदर कोई डेट अनाउंस कर दें और उसके बाद इलेक्शन शेड्यूल भी बना दें और इलेक्शंस फ्री एंड फेयर कराएं। हमने उस पिटिशन में ये भी चैलेंज किया है कि जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है जिसने ये सेंसस अप्रूव किया है, जिसकी बुनियाद पे डिलिमिटेशन कराना चाहती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो CCI का फ़ैसला भी बिल्कुल गलत है, आइन के ख़िलाफ़ है। और उसकी एक सिंपल वजह ये है कि जो CCI थी उसमें ज़रूरी है कि जो चारों चीफ़ मिनिस्टर हों वो इलेक्टेड चीफ़ मिनिस्टर हों, यानी कि वो असेंबली से इलेक्ट हुए हों। लेकिन ये जो CCI थी जिसने ये अप्रूव किया, जिसने ये एक सेंसस को कहा कि ये दुरुस्त है, ये CCI में 2 केयर टेकर मिनिस्टर्स पंजाब के और KPK के, वो दोनों केयर टेकर मिनिस्टर्स केयर टेकर थे, वो रिप्रेजेंटेटिव चीफ मिनिस्टर नहीं थे जो होने चाहिए। ये बड़ा साफ वाज़े है कि वो 51% पॉपुलेशन जो है पाकिस्तान की उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे, ना वो पंजाब के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे थे, ना वो KPK के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे थे। इसलिए कोई वो ऐसा फ़ैसला नहीं कर सकते सेंसस के बारे में जो कि पूरे के पूरे प्रोविंस के लोगों के ऊपर वो लागू हो जाए। ये कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा आइन भी ये कहता है, इलेक्शन एक्ट भी ये कहता है कि केयर टेकर्स कोई अल्टीमेट फाइनल फ़ैसला नहीं कर सकते, वो सिर्फ स्टेटस को वाले फ़ैसले कर सकते हैं। तो चूँकि इस CCI में 2 केयर टेकर मिनिस्टर्स थे, चीफ मिनिस्टर्स, इसलिए उनका फ़ैसला जो है वो फाइनल फ़ैसला नहीं है और उस फैसले के तहत जो इलेक्शन कमीशन है डिलिमिटेशन नहीं कर सकता। ये वाली पिटिशन भी हमने सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है। उसकी अब ये केस आया है, आज जो फैसला हुआ है, उसका यकीनी तौर पे उस केस पे भी बड़ा गहरा और क्लियर कट असर होगा। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।